السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید۔ میں ہوں ظوفیہ نقوی اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب۔ شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں ہی آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کی اسکرینز پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے کوئی بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کی کیوریز کو رسپونڈ کریں گے۔ ناظرین، اگر آج کے پروگرام کے ٹاپکس کے بارے میں بات کی جائے تو آزادی مارچ جاری ہے، مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا ہوا ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال بھی گرما گرم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور کل تک کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے۔ اب کل کیا ہوگا یہ تو ہم کل ہی دیکھیں گے، لیکن آج تک کی کیا صورتحال ہے، مولانا کے ستارے کس طرح سے گردش کر رہے ہیں، ان کے ذائچے میں کیا نظر آ رہا ہے، اس کا آج ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو شامی صاحب آج ہمیں مولانا فضل الرحمان کے ذائچے کے بارے میں ایسے اہم انکشافات بتائیں گے جو جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو جی شامی صاحب، سب سے پہلے مولانا کے ذائچے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے باقی ٹاپکس کی طرف چلیں گے، کیونکہ ہمیشہ ہی پروگرام میں ہم کسی نہ کسی شخصیت کا ذائچہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ملک کی سیاسی صورتحال بھی گرما گرم ہے اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہم نے کہا چلو آج مولانا صاحب کا ذائچہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے کون سے یوگ ہیں مولانا کے ذائچے میں جو ان کو اتنا آگے لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے جب اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں ایک یونیک اور خاص یوگ نظر آتے ہیں، اور وہ یوگ جو ہے اس کو عام لوگوں سے ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے۔ اب ان کے ذائچے میں خصوصی طور پر ان کا جو یوگ بن رہا ہے، ایک تو بھدرا یوگ بن رہا ہے، مرکری بہت سٹرونگ بیٹھا ہے ان کے ذائچے میں، کمیونیکیشن سکلز تو آپ نے دیکھی ہیں، اور مولانا کی کمیونیکیشن سکل سے کون نہیں واقف ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے بھی کام کروا لیتے ہیں جہاں سے دنیا سوچتی رہ جاتی ہے سلسلہ۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلا ہوم ورک کیا، اپوزیشن کو پورا جوڑا اور اب اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، جی فرنٹ اینڈ پہ آگئے، تو ان کی قاعدانہ صلاحیتیں ہیں۔ اس میں بھدرا یوگ بن رہا ہے، اس کے علاوہ بدھ ادیتا یوگ بھی بن رہا ہے، سن اور ان کی مرکری کی کنجکشن بہت اچھی بن رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ان میں کمیونیکیشن صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ان کے ذائچے میں خفیہ صلاحیتیں بھی بہت سی ہیں۔ اسی کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بڑی خفیہ صلاحیتیں ہیں، خفیہ چیزیں ہیں ذائچے میں، تو کون سی ایسی خفیہ باتیں ہیں، کون سی ایسی پوشیدہ باتیں ہیں جو شاید ہم نہیں جانتے اور آپ کو ان کے ذائچے میں نظر آ گئی ہیں؟ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان جو کہ مدرسے سے تعلیم یافتہ ہے، ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں مدرسے سے لوگ طالب علم نکلتے ہیں، لیکن صرف مولانا صاحب کیوں ایسے ہیں؟ جی بالکل، ایک سوچنے والا سوال ہے نا، یہ چیز ہے کہ یہ ایسی یونیک کی ہے پرسنالٹی، ان میں کیا کوالٹیز ہیں کہ جنہوں نے اتنے مجمع کو اکٹھا کیا، حالانکہ پبلک میں کئی حلقوں میں ان کی رپورٹ بھی اچھی نہیں ہے، ان کو اچھے کمنٹس نہیں ملتے، سوشل میڈیا کے حلقے میں اچھے کو کمنٹس نہیں ملتے، تو میں نے ان کا جب ڈیپلی ذائچہ تجزیہ کیا تو اس میں کچھ ایسے راہو کیتو کی ایسی پوزیشن نظر آئی جس سے پتہ چلا کہ بہت بڑے عامل بھی ہیں۔ اچھا، یہ وظائف عملیات کرتے ہیں، جس قسم کے پاس روحانی طاقتیں بھی ہیں، یہ مخفی علوم بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پہ کون سا کام کرنا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ جو ہے جب یہ آپ کے پاس مخفی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، عدد پیدائش بھی ان کا کیتو کا عدد ہے، اور یہ ان کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ ان کے اندر مخفی صلاحیتیں پیدا ہوں اور اس سے وہ استعمال کر کے اپنے ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر خاتون اول کی بات کی جائے تو ان کو بھی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت کہا جاتا ہے، تو کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو سیاسی کشمکش جاری ہے، تو یہ دو بڑی روحانی طاقتوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، ذائچے میں نظر بھی آتا ہے کہ ان کے اندر دونوں شخصیتوں میں ایسی صلاحیتیں ہیں، مخفی صلاحیتیں موجود ہیں، اور روحانی طور پر سٹرونگ ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ انہیں قدرت کی خفیہ صلاحیتوں سے، خفیہ پوشیدہ طاقتوں سے مدد لینے کا طریقہ آتا ہے جو کہ عام لوگوں کو نہیں آتا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہلکے اتنے مجمع کو اکٹھا کرنا اور کہاں سے اس کو ڈرائیو کر کے لے کے آنا اور پھر سب کے سامنے فرنٹ آنا، اور دوسری اہم بات یہ کہ اپوزیشن کو ویک کر دینا، اپوزیشن ویک کر کے ان کی لیڈ کرنا۔ اسی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ مولانا کی جو اگر ہم دیکھیں پبلکلی ان کی اگر پیرنٹس کو دیکھا جائے یا ان کے ایک امیج کو دیکھا جائے تو لوگوں میں وہ اتنے خاصے مقبول نہیں ہیں جس طرح سے باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہ جو بھی جماعتیں ہیں، ان کی مقبولیت قدرے کم ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا نے اتنا بڑا دھرنا دے دیا، حکومت کو اتنا ٹف ٹائم دے دیا، یہ کیسے انہوں نے کیا؟ دیکھیں، یہ ذائچے کی کیلکولیشن ہے کہ ذائچے میں کچھ ایسی دشا چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں سب سے آگے ہوں سلسلہ،
اور جو باصلاحیت انسان ہوتا ہے وہ اس کو وقت کو صحیح استعمال کرنا آتا ہے. یہی کوالٹیز ان کو آگے لے کے جا رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کون سا یوگ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, کون سے ستارے کی گردش کیسی چل رہی ہے, تو اس پوزیشن کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو چیز. آپ یہ دیکھیں جو قمر در عقرب میں آیا, یہ قمر عقرب اس پہ جو نیگیٹو ٹائم پہ یہ دشمن پہ ڈالا انہوں نے ٹائم اس سے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملکی اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اور حکومت کو الٹیمیٹم بھی دیا انہوں نے کہ وہ کھلے عام ملکی اداروں پر تنقید کیے جا رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح سنایا جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, وزیر اعظم سے تو وہ ہمیشہ ہی ان کو تو کہتے رہے ہیں نا بھائی ان سے استعفیٰ ہم نے لینا ہی لینا ہے, لیکن ملک کے اداروں پر بھی انہوں نے کھلے عام تنقید کی ہے بنا کسی ڈر اور خوف کے. کیا مستقبل میں یہ چیز ان کو ہارم نہیں کرے گی؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس ایسی صلاحیتیں ہوں تو کوئی بعض اوقات بندہ اوور ایکسپیکٹڈ بھی ہو جاتا ہے, اور حکومت کو الٹیمیٹم دینا, اور اس کے بعد یہ کہ ان کے ذائچے میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو لائف تھریٹ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں بالکل, لائف تھریٹ بھی تھا, بارودی گاڑیاں کا سنت مولانا کی طرف بڑھ چکی ہیں, انٹرنیشنل ایجنسیوں کی جانب سے بھی کچھ یہ خبریں تھیں کہ مولانا کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کو لائف تھریٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ زندگی ان کی سیف رہی ہے؟ بالکل, دیکھیں ذائچے میں تھریٹ تو ہے, اور دوسرا ہے کہ کچھ خفیہ معاملات ایسے بھی ہیں جو کہ پوشیدہ طور پہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں سلسلہ, اس میں بیرونی قوتیں بھی شامل ہیں, دوسرے معاملات بھی شامل ہیں, اور وہ چیزیں وقت کے ساتھ ایکسپوز ہوں گی سلسلہ چیزیں. تو جب انسان کرسی کی طاقت اور دوسری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ جنگ محبت میں سب کچھ جائز ہے. تو یہ فارمولا مولانا پہ پورا اترتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جان کی بازی لگا کے بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. جی, اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر, جس کا میں بھی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ میں ان سے پوچھوں, میں ان سے جانوں, کیونکہ پروگرام سے پہلے میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ مجھے بتائیں شامی صاحب آپ نے ذائچے میں کیا دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا, یہ ہم پروگرام میں ہی ڈسکس کریں گے. تو یہ وہ جو بڑا اہم راز ہے جو میرے پہ بھی ابھی افشاں ہوگا, آپ پہ بھی ابھی افشاں ہوگا, وہ یہ کہ اب یہ بتائیے گا کہ ذائچہ آپ نے اچھی طرح ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لی ہے, سارے انٹرپریٹیشن آپ نے ہمیں بتا دی, کیا مولانا کا دھرنا کامیاب ہوگا؟ کیا وہ جس مقصد کو لے کے نکلے ہیں, انہوں نے اتنی ساری قوتوں کو اکٹھا کیا ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, اپوزیشن پارٹیز تھیں, ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اتنا بڑا وہ دھرنا دے رہے ہیں, اتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں, تو کامیاب ہو جائیں گے وہ؟ مستقبل کیا نظر آ رہا ہے, کل کیا ہونے والا ہے؟ علم و داد کے لحاظ سے بھی ان کا ذائچے کی پوزیشن دیکھیے, ان کا نمبر آگے گروتھ کی طرف جا رہا ہے, اور دوسرا اہم چیز کہ ذائچے کی آگے جوپیٹر کی پوزیشن بھی ان کو سپورٹ کرے گی. 5 نومبر کو جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے, اور آگے 1 جنوری کو جو ہے 24 جنوری کو سیٹرن کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے, تو ان کو بینیفٹس ملے گا. لیکن جو ان کا ٹارگٹ ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ جائیں, اس تک پہنچتے نظر نہیں آ رہے ہیں. یعنی کہ مولانا کا یہ دھرنا پاسبلی کامیاب نہیں ہوگا. نہیں, جو ان کو نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو ان کو کامیابی چاہیے تھی وہ تو انہوں نے حاصل کر لی, ٹھیک ہے. ٹف ٹائم دینے کے علاوہ اپنی جماعت کو آگے لے کے آنا, انٹرنیشنل طور پہ اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ ان کے قائدانِ صلاحیتیں اپنی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن دکھانا, وہ ان گولز کو تو اچیو کر لیا انہوں نے. استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں, اس میں مشکلات نظر آ رہی ہیں, کیونکہ سن کی پوزیشن ویک ہے ذائچے میں, اور اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم تک لیول پہ پہنچ سکیں اس سلسلہ. تو جی ناظرین, یہ تو تھی شامی صاحب کی انٹرپریٹیشن. ذائچہ آپ نے سارا دیکھا مولانا صاحب کا, اور بڑا انکشاف ہوا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ عامل بھی ہیں, روحانی طور پہ بڑے مضبوط ہیں, اور ان کو ان چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے تمام چیزوں کو لے کے چلنے ہیں, اور انہوں نے انہی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طرح لیڈنگ پوزیشن میں لے کر آئے, اتنی بڑی جماعت کے طور پر ابھرے, اور اتنا بڑا دھرنا دے رہے ہیں. تو خیر دیکھتے ہیں کہ اب آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے بھی ہم مزید اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے, اور اس میں بھی ہم ان کا ذائچہ دیکھتے رہیں گے. تو اب آتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی جانب, اور شامل کرتے ہیں آپ کے پوچھے گئے سوالات. تو جی شامی صاحب سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں. عبدالصالح کا سوال ہے, گھریلو حالات کب بہتر ہوں گے, گھریلو حالات خراب ہیں؟ دیکھیں, ان کے ذائچے میں کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے, ازدواجی زندگی میں مسائل اور کشیدگیاں ہیں, اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوسری شادی کریں. اچھا, تو ایسی ذائچے کی پوزیشن اور ایسے یوگز بن رہے ہیں. آپ نے خوشخبری سنا دی ہے؟ نہیں, اصل میں خوشخبری نہیں میں سمجھتا اس لحاظ سے, کیونکہ اصل چیز تو شادی اس لیے کرتا ہے بندہ کہ انسانی زندگی میں ازدواجی سکون مل سکے, وہ نظر نہیں آ رہا. جب آپ دوسری کر لیں, تیسری کر لیں, گھر میں لڑائی جھگڑے چلتے رہیں, تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا سلسلہ. تو اصل گول جو آپ کا ہے وہ ذہنی سکون ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیز نہیں مل رہی اس میں نظر آ رہی مجھے. اس کے بعد محمد بختیار ہے, ان کا کہنا ہے کہ شادی کب ہوگی, عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے, میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی. کہ ان کا ذائچہ بھی لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, ذائچے میں کمپلیکیشن ہے, ایسے یوگ بن رہے ہیں, D9 چارٹ بھی ویک ہے, اس میں دھوکہ دہی اور ایسے مسائل نظر آ رہے ہیں, کچھ ان کی پرسنالٹی میں بھی کمپلیکیشن ہے.
تو شادی اگر ہوگی تو اس کے بعد ڈیورس یا علیحدگی، لڑائی جھگڑے، کشیدگیاں، یعنی پوری زندگی ان کی ڈسٹرب ہی گزر رہی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری کہ خصوصی ریمیڈیز کریں. اس کے لیے امر نصیب کشائی ہوتا ہے، اس کے لیے ادارے سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ مزید گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد عثمان قادری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کب دور ہوں گی، حالات خراب ہیں. عثمان قادری کا بھی ذائچہ اچھا ہے، کچھ وقتی طور پہ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، لیکن ایک شاشا یوگ بھی بن رہا ہے ذائچے میں، جس کی وجہ سے ان کو گروتھ بھی ملے گی، زندگی میں ترقی بھی ملے گی، اور یہ اپنی جو ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں لگے رہیں، مستقل مزاجی سے کام کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد رحمان شیخ، ان کا کہنا ہے کہ ذرائع آمدن میں مشکلات ہیں اور یہ حالات کب بہتر ہوں گے. ملازمت کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی نوجوان لڑکیاں ان کے ملازمت کا مسئلہ ہے، اور جتنی بھی لڑکیاں ان کے شادی کے مسئلے ہیں، یہ تو بڑی کامن سی بات ہو گئی ہے. دیکھیں ہمارا اوورآل معاشرہ، بلکہ دنیا جو سے اکنامیکل ڈاؤن فال سے گزر رہی ہے، اس میں اب دیکھ لیں کہ ہر شخص کرائسس سے گزر رہا ہے یہ چیزیں. تو اصل میں کچھ ہمارے اپنے ذاتی مسائل بھی ہیں جو کہ جی بالکل ڈومیننٹ مسئلہ ہے. اسی وجہ سے شادی کے معاملات میں بھی تاخیری آ رہی ہے. فائنینشیل سٹیٹس ہوگا تو کوئی آگے شادی کے معاملے کو سوچ سکے گا نا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں بھی اچھے یوگ بن رہے ہیں اور جو رچک یوگ بن رہا ہے. کچھ وقتی کمپلیکیشن آ سکتی، لیکن اس کے بعد آگے 5 نومبر کے بعد حالات میں بہتری آئے گی، اور مزید جو ہے 24 جنوری کے بعد مزید حالات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد محمد فہیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحت کے مسائل کب بہتر ہوں گے. صحت کے لحاظ سے ان کا ذائچہ کمزور ہے، اور جو اسٹینڈرڈ جو خانہ صحت کا حاکم ہے وہ بھی حالت حبوط میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو ان کا حاکم رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی حبوط کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے کمپلیکیشن آئیں گی، ہیلتھ ایشوز آئیں گے، مسائل آئیں گے، فائنینشیل ایشوز بھی آئیں گے، اپس ڈاؤن آئیں گے. تو یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ادارے سے نقش شفا منگوا لے تو انشاءاللہ ضرور شفا ہو جائے گی، بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں میرے خیال سے آپ لوگوں کے فیوریٹ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے اسٹون. رنگ برنگے رنگ کی انگوٹھیاں پہننے کا تو شوق سبھی کو ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم نیچرل سٹونز پہنے نا، تاکہ ان کی انرجی کو بھی ہم حاصل کر سکیں. تو پروگرام میں اس لیے ہم ایک سٹون لازمی رکھتے ہیں تاکہ آپ اپنی اس اویئرنیس کو مزید انہانس کر سکیں، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ سٹون تو پہن رہی ہیں، لیکن اس کو اپنے بہتر سٹون پہنیں گے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. تو آج کے پروگرام میں جو ہم نے سٹون رکھا ہے وہ ہے جیڈ سٹون. تو جی شامی صاحب، کیا خصوصیات ہیں جیڈ سٹون کی؟ دیکھیے جیڈ سٹون جو ہے ایک یونیک سٹون کہوں گا کہ یہ انسان کے جسم پہ ایک تو پہننے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دوسرا انسانی جسم پہ مالش کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ یونیک چیز ہے جو کہ اس میں ہیلنگ انرجی ہوتی ہے. جن لوگوں کو اعصابی دباؤ محسوس ہوتا ہے یا جسم کے مخصوص حصوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ چائنا میں تو اس کی خاصی مخصوص تھراپی کی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سٹون کو مخصوص جسم کے حصوں پہ ملا جاتا ہے، اس کی سٹون ہیلنگ اور سٹون تھراپی کی جاتی ہے. اس سے آپ کی اعصابی انرجی بحال ہو جاتی ہے، اور جسم میں جو جہاں پہ درد ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت سے بینیفٹس ہیں اس کے. آپ کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. مزید یہ اس کے علاوہ آپ کی 7 چکراز نیگیٹو ہوئے ہیں یا ان کے چکرا بیلنس آؤٹ ہوا ہے، اس کو بھی بیلنس کرتا ہے. آپ کے لاؤ شور کو اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی دیتا ہے. صرف فزیکلی آپ کو ہیل کرتا ہے یا مینٹلی بھی؟ اگر آپ پریشان ہیں، کسی ٹراما کا شکار ہیں، مینٹلی بھی آپ کو ہیل کرتا ہے؟ دیکھیں آپ گرین کلر کا جو جتنے بھی سٹون ہے نا، آپ دیکھیں، اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی نا کہ کہتے ہیں کہ آپ گرینری کو دیکھیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں. دیکھیں گرینری، آپ اس کے پیچھے کنسیپٹ دیکھیں، زندگی ہے، اس کے پیچھے مرکری ہے. مرکری کیا ہے؟ آپ کے اعصاب پہ حکومت کرتا ہے. جب اس پلانٹ کی انرجی کو لیں گے، آپ کے جسم میں انرجی آئے گی، اعصاب بھی طاقت ملے گی، آپ مینٹلی طور پہ اجائل ہوں گے، فریش ہوں گے، اور اس کے بعد زندگی میں نئی فائٹ کرنے کے لیے قابل ہو سکیں گے. تو اس کو کون لوگ پہن سکتے ہیں؟ کسی مخصوص اس کے لیے ہے، ہاروسکوپ کے لیے، یا سبھی لوگ پہن سکتے ہیں؟ ویسے تو جو ہے ہاروسکوپ کے تحت پہنا چاہے تو بہتر ہے، ذائچہ دیکھ کے، کیونکہ ذائچے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلانٹی پوزیشن پتہ چل جاتی ہے، جو پلانٹس کہاں پہ ہیں. کئی بعض اوقات کچھ لوگوں کو سٹون پہننے سے فائدہ بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس نیگیٹو انرجی کو ریپیل کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ ہم نے کون سا بیسٹ اپنے لیے لینا ہے. اس میں یہ کہ یہ پائسس کے لیے اور سیجیٹیریس کے لیے، برج حوت اور برج قوس والوں کے لیے بہترین سٹون ہے. ان کے لیے امراض جو مخصوصہ ہیں، اس کے علاوہ جو گردے کے امراض ہیں برج حوت والوں کے لیے، وہ بھی ریزالو کرتا ہے. اور اس کے اصل اور نقل کی کوئی پہچان؟ جی بالکل، یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسلوسنٹ سٹون ہے، یعنی اس میں روشنی نہیں گزر سکتی. آپ جب اس کے سامنے کسی بلب کی کسی ہائی تیز روشنی کے سامنے اس کو رکھیں گے نا، تو اگر روشنی آر پار ہو جائے گی تو پھر یہ فیک ہوگا، اور اگر یہ نہیں گزری تو اس کا مطلب صحیح ہے. جی بہت شکریہ شامی صاحب. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. شامی صاحب کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، اور اتنے سارے باتوں سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، اتنے سارے حیران کن انکشافات کرنے کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام یقیناً آپ کے لیے بہت دلچسپ رہا ہوگا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور دلچسپ پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.